السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، انسان کی جانوروں سے دوستی بہت پرانی ہے، لیکن کسی بھی جانور کے ساتھ انسان کا جنسی تعلق دنیا کے کسی بھی معاشرے میں نہ تو جائز ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اجازت ہے۔ کسی بھی دین، کسی بھی مذہب، کسی بھی معاشرے میں اسے اچھا ہرگز نہیں سمجھا جاتا۔ لیکن آج ایک ایسی عورت کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ایک نیک اور زاہد، ایک عابد اور عبادت گزار شخص کی بیوی تھی، لیکن اس نے اپنے پالتو گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر رکھا تھا۔ اس عورت نے یہ جنسی تعلق قائم کر رکھا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، اس کے متعلق تو آپ کو آگاہ کیا ہی جائے گا، لیکن جب اس کے شوہر کو اس تعلق کا پتہ چلا تو اس نے کیا کیا اور اس عورت کا کیا حشر ہوا، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی تفصیل سے بتایا جائے گا، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ناظرین گرامی، انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ جذبہ رکھا ہے کہ جب وہ کسی جانور کو کسی ایسی حالت میں دیکھتا ہے کہ جب کوئی جانور زخمی ہو یا اس کے علاوہ بھی انسان کو جانور سے رغبت اور پیار کا ایک جذبہ عطا کیا گیا ہے۔ دنیا بھر کے معاشروں کے اندر جانوروں سے محبت کرنے کو، یعنی انہیں پالنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، انہیں خوراک فراہم کرنا اور ایک اچھی زندگی دینا اچھا سمجھا جاتا ہے اور اس پر لوگوں کو سراہا بھی جاتا ہے۔ لیکن آج جس عورت کا واقعہ آپ کو سنانے جا رہے ہیں، دراصل یہ ایک نیک اور زاہد و عابد شخص کی بیوی تھی جس کے دن کا زیادہ تر حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ یہ شخص اللہ رب العالمین کے دیے پر شکر کرنے والا تھا، بہت کم وقت میں یہ دنیا داری کے لیے گزارتا جس میں اپنی روزی روٹی کماتا، 2 وقت کا کھانا کمانے کے بعد، یعنی 2 وقت کی روٹی کھانے کے بعد پھر اس کے دن کا باقی سارا حصہ اللہ کی عبادت میں گزرا کرتا تھا۔ اس شخص کے بعد ایک پالتو گدھا بھی تھا جس کو کبھی اس نے اپنی روزی کمانے کے لیے استعمال نہیں کیا تھا، بلکہ خدا خوفی اور ترس کھا کر اس کو اپنے گھر پر رکھا تھا۔ یہ گدھا جب بچہ تھا تو اس کی ایک ٹانگ زخمی ہوئی تو یہ نیک شخص اس کو اپنے گھر لے آیا اور اس وقت سے یہ اس کے گھر پر ہی موجود تھا، یہاں تک کہ اس نیک شخص کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی بھی گھر آ گئی، لیکن اب پھر بھی گھر پر گدھا موجود رہا۔ ناظرین گرامی، ان کی کوئی اولاد تو نہیں تھی، لیکن اس عورت کا دن کا زیادہ تر وقت اس گدھے کی دیکھ بھال کرتے ہوئے گزر جایا کرتا تھا اور خاتون کو بھی اس سے لگاؤ اور مانوسیت ہو چکی تھی، لیکن اس کے شوہر کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب اس کی بیوی میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے اور وہ سمجھتا تھا کہ شاید اس کی عورت کسی اور شخص کے متعلق سوچنے لگی ہے یا کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے یہ شخص پریشان رہنے لگا۔ اب اس نے یہ کیا کہ جب بھی گھر سے باہر نکلتا تو اپنے گھر کو باہر کی طرف سے ایک تالا لگا دیا کرتا تھا کہ نہ تو اس کی بیوی گھر سے باہر نکلنے پائے اور نہ ہی کوئی گھر کے اندر داخل ہو پائے، اور جب یہ واپس آتا تو تالا کھول کر اپنے گھر میں داخل ہوتا اور تالے کو اندر کی طرف سے لگا دیا کرتا تھا اور پھر اپنی عبادات میں مشغول ہو جایا کرتا تھا۔ اس کی بیوی نے تالا لگانے پر کبھی بھی اپنے شوہر سے کوئی گلا یا اعتراض نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ وہ اس پر سوال بھی نہیں کرتی تھی، لیکن اب بھی اس شخص کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بیوی جنسی طور پر اس سے دور ہوتی جا رہی ہے، یعنی اب زیادہ وقت وہ اسے نہیں دیتی۔ یہ سوچ کر وہ بہت زیادہ پریشان ہونے لگا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یوں تم پر شک ہوتا ہے کہ تم کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق میں ہو جس کی وجہ سے تم مجھ سے دوری اختیار کر رہی ہو۔ اس عورت نے کہا کہ ایسا نہیں، لیکن اگر پھر بھی مجھ پر شک ہے تو میں تمہارا شک دور کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہوں۔ اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے، وادی سے باہر وہ پہاڑ جہاں پر سب لوگ جا کر قسم کھاتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں، تم بھی میرے ساتھ وہاں چلو اور قسم کھاؤ کہ آج تک
تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ناظرین گرامی یاد رہے کہ وہاں جو لوگ جا کر قسم کھایا کرتے ہیں اور اگر وہ کوئی وہاں جھوٹی قسم کھاتا ہے یا جھوٹا وعدہ کرتا ہے تو وہ وہیں پر ہلاک ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے یہ منظور ہے۔ اب وہ دن آن پہنچا تھا کہ جب انہیں پہاڑ کی طرف جانا تھا۔ اس عورت نے گھر سے نکلتے ہوئے کہا کہ میں اتنی دور چل کر نہیں جا سکتی، ہم اپنے اس گھوڑے کو ساتھ لے جاتے ہیں اور میں اس پر سوار ہو جاتی ہوں۔ تم یہ لوگ گھر سے باہر نکلے تو گدھا بھی ان کے ساتھ تھا اور وادی سے کچھ باہر نکل کر یہ خاتون گدھے پر سوار ہو گئی اور پہاڑ کی جانب یہ لوگ بڑھنے لگے۔ جب پہاڑ کے قریب پہنچے اور پہاڑ کے اوپر پہنچ گئے تب یہ عورت گدھے پر سے اتری اور اس کے شوہر نے کہا کہ اب وہ وقت آن پڑا ہے کہ تم قسم کھاؤ کہ تمہیں میرے علاوہ کسی اور نے ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ ناظرین گرامی یہ عورت قسم کھانے لگی کہ میرے جسم کے ساتھ تمہارے جسم اور اس گدھے کے علاوہ اور کوئی جسم نہیں لگا ہے۔ ناظرین گرامی جیسے ہی اس عورت نے یہ قسم کھائی تو پہاڑ وہیں پر زمین بوس ہونے لگا۔ یہ نیک زاہد اور عابد شخص تو بچ گیا، لیکن دراصل وہ عورت جو جھوٹ بول رہی تھی، جس کے اپنے ہی گدھے کے ساتھ جنسی تعلقات قائم ہو چکے تھے، وہ اس پہاڑ کے ساتھ ہی زمین کے اندر دھسنے لگی، یہاں تک کہ زمین کے اندر دھستے دھستے اس نے چیخو پکار کرنا شروع کر دی اور اس کے شوہر کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس نے اپنی قسم میں کیا جھوٹ بولا ہے۔ اب زمین کے اندر دھستے ہوئے وہ عورت جب چیخو پکار کر رہی تھی تو سچی بات اس کی زبان پر آ گئی کہ اس نے واضح کر کے بتا دیا کہ میں اس گدھے کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر چکی تھی، جس کی وجہ سے میں تجھ سے دور ہوتی جا رہی تھی اور مجھے تجھ سے زیادہ سکون اور تم سے زیادہ اطمینان اس گدھے کے ساتھ ہوتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں رات کے کسی بھی پہر میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلتی اور اس گدھے کے پاس چلی جایا کرتی تھی۔ ناظرین گرامی یہ دراصل حقیقت ہے اس عورت کی، اور جب یہ حقیقت سامنے آئی تو نیک اور زاہد اور عابد شخص خاموشی سے کھڑا رہا، لیکن اس عورت پر عذاب نازل ہو چکا تھا اور عذاب اتنا سخت تھا کہ وہ عورت اپنے گھر سے تو گئی، لیکن یہ نیک اور زاہد شخص اپنے گھر اکیلا واپس آیا۔ اس کی بیوی اور اس کا گدھا دونوں ہی اس پہاڑ کے ساتھ زمین بوس ہو چکے تھے اور ان کا کوئی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔